اسی کانٹیکسٹ میں آخر میں 2 مثالیں آپ کو پیش کر دیتا ہوں. نبی علیہ السلام کے تبرکات کا احترام کتنا تھا صحابہ میں. ویسے تو میں فی البدی بولوں نا 1 گھنٹہ بول سکتا ہوں صرف بخاری مسلم سے، لیکن 2 مثالیں پیش کرتا ہوں. نبی علیہ السلام کے ڈائریکٹ تبرکات کی بھی اور انڈائریکٹ تبرکات کی بھی. شاعر اللہ ہے ڈائریکٹ تبرک نبی علیہ السلام کے بال مبارک. صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5896 5896. ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک ڈبیا تھی جس میں نبی علیہ السلام کے بالوں کا گچھا تھا، اور تابعی کہتے ہیں ہم ام المؤمنین کے پاس حاضر تھے، اتنے میں کوئی شخص آیا پانی کی پیالی لے کے اور کہنے لگا کہ وہ جو آپ کے پاس نبی علیہ السلام کے مبارک بال ہیں نا وہ اس میں ڈبو دیں. تو پھر ام سلمہ نے بتایا یہ نبی علیہ السلام کے مبارک بال ہیں جو میں نے نبی علیہ السلام سے لیے تھے، یعنی کبھی داڑھی میں کنگھی کرتے ہوئے اتر کے تو انہوں نے سنبھال کے رکھے تھے. نبی علیہ السلام کے بال مبارک جو کوئی بھی بیمار ہوتا ہے اسے نظر لگ جاتی ہے، میرے پاس برتن بھجواتا ہے اور میں حضور کی بیوی اس میں یہ ڈبو کے اس کو دیتی ہوں، ان مریضوں کو شفا ہو جاتی ہے. یہ آپ کے بزرگ بابوں کے تبرکات نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے تبرکات. یہ ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معجزہ. اس سے بھی بڑھ کے انڈائریکٹ چیز، بال تو چلے جسم کا حصہ ہوتا ہے، یہ کپڑے میرا کرتا یہ تو جسم کا حصہ نہیں ہے نا، یہ تو میں پہنتا بھی ہوں اتار بھی دیتا ہوں. اس کے بارے میں سنیں صحیح مسلم میں حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5409. وہ بھی ام المومنین جو سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کو جانتی تھی، یہ بھی ام المومنین سیدہ عائشہ کے پاس نبی علیہ السلام کا ایک کرتا تھا کسروانی طیالسی، کالے رنگ کا جبہ. وہ کہتے ہیں جی اس میں کسروانی طیالسی لکھا ہے، اور بھئی کسروانی طیالسی کالے جبے کو ہی کہتے ہیں، پرشین امپائر کا کالا جبہ. آج میں اگر آپ سے کہوں کہ سندھی اجرک تو آپ کے ذہن میں کیا کالی اجرک آئے گی یا یلو آئے گی یا ریڈ؟ تو مجھے ریڈ بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اس زمانے میں کسروانی طیالسی کالے جبے کو جس پہ گوٹ لگی تھی ریشم کی، سامنے بھی دامن پہ، صحیح مسلم میں ہے کہ 4 انگلی تک آپ ریشم کی گوٹ لگا سکتے ہیں. مکمل ریشم کا لباس پہننا مرد کے لیے حرام ہے. تو سیدہ عائشہ نے اپنی بیماری کے ایام میں اپنی جو بڑی بہن تھی اسما بنت ابی بکر ان کو یہ گفٹ کر دیا. اسما کہتی ہیں میں نے عائشہ سے اپنی بہن سے یہ لے لیا، یہ نبی علیہ السلام یہ کرتا پہنا کرتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. حضور کا انڈائریکٹ تبرک، یعنی جسم کا حصہ نہیں تھا. بال مبارک تو چلیں جسم کا حصہ ہے، کرتا جسم کا حصہ تو نہیں ہوتا، وہ الگ سے ہوتا ہے، آپ کے ساتھ ٹچ کیا ہوا ہے، اور صحابہ کرام اس کو بھی شاعر اللہ سمجھتے ہیں. اور تو کہتا ہے کہ نبی کی نماز پڑھنے کی جگہ جو ہے یہاں پہ نماز پڑھنا بدعت ہے. شرم کرنی چاہیے، حیا کرنی چاہیے. سچائی بالکل واضح ہے، یعنی صحابہ کرام کتنا پروٹوکول دیتے تھے. ان چیزوں سے یعنی اپنے بزرگوں کے کوئی تبرکات ثابت کرنے کی کوشش نہ کرے. یہ پروٹوکول نبی علیہ السلام کا ہے. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بھی جب 2014 میں دھرنا لگا اور ایک بہت بڑے پاکستان میں شیخ الاسلام صاحب ہیں، انہوں نے اپنے پسینے کے ٹیشو پیپر لوگوں میں تقسیم کیے تبرکن، اور کہا یہ نبی علیہ السلام ہی تو کرتے تھے. اور یار وہ ٹھیک ہے بخاری مسلم میں ہے، اور تیرے پسینے سے تو خوشبو نہیں آتی. بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے نبی علیہ السلام کا جو پسینہ مبارک ہے صحابہ کرام عطر کے طور پہ استعمال کرتے تھے، اس میں سے خوشبو آتی تھی. کدھر نبی علیہ السلام، یعنی تو پھر اس کا پروفٹ کیا نہیں رہا، کلیم تو نے نہیں کیا ہوا لیکن کر رہا وہی عمل ہے. کیا حضرت ابوبکر نے اپنا پسینہ کسی کو تبرکن دیا یا اپنے بال دیے؟ بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے جب حلق کروائی یعنی ٹینڈ کروائی تو بال مبارک صحابہ میں تبرکن تقسیم کیے، وہی چل پڑے. صحیح بخاری میں انس بن مالک روایت کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایک ساتھی بھی ہیں تابعی، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا ایک بال مبارک میرے پاس ہونا دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے سے بڑھ کے مجھے محبوب ہے. صحابہ کرام یعنی اتنا نبی علیہ السلام کی تبرکات کا احترام کیا کرتے تھے. پسینہ مبارک، حتیٰ کہ بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام صبح کی نماز کے بعد باہر نکلتے تو مدینے کے لوگ اپنے برتن لیے ہوئے کھڑے ہوتے تھے، اور نبی علیہ السلام ایک ایک برتن میں اپنا ہاتھ داخل کرتے جاتے تھے، وہ تبرک کے لیے لے کے جاتے تھے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ سردیوں میں جب پانی کو ہاتھ نہیں لگتا تھا، نبی علیہ السلام اتنے خوش اخلاق تھے کہ آپ سارے برتنوں میں ہاتھ ڈالتے جاتے تھے. ہم ٹھہر رہے ہوتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے. بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے جسم مبارک سے، آپ کے مبارک ہاتھوں سے میں نے وہ خوشبو سونگھی ہے جو کسی عطردان کے عطردان میں سے نہیں آتی، کسی عطار کے عطردان سے نہیں آتی.
یعنی یہ بے شمار حدیث آپ کو کمبائنڈ فارم میں مشکات المصابیح کی تیسری جلد میں نبی علیہ السلام کی خصوصیات کے بیان میں بخاری اور مسلم کے حوالے سے مل جائیں گی. یہ تو ٹاپک نہ ختم ہونے والا ہے.